اسکردوں سے تشریف لائے ہوئے میرے استاد محترم یوسف صاحب، میرے کلاس فیلو حسرت صاحب، خواجہ صاحب، مہمان گرامی، سب سے پہلے سرزمین امن تصوف کی سرزمین پہ خانقاہ معلیٰ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب علی، یہ خانقاہ آج سے 400 سال پہلے تعمیر ہوا تھا۔ اس کے بعد توسیع کا کام 2003 میں ہم نے اس کو شروع کیا۔ ابھی جس دروازے کے پاس ہم نے آپ کو بٹھا کے خوش آمدید کہہ رہا ہوں، یہ وہی پرانا دروازہ ہے جو ابھی ہم نے اس کو منہدم کیے بغیر اسی دروازے کو اسی پرانے خانقاہ کے سیٹ میں ہم نے نصب کیا ہے، جبکہ یہ خانقاہ میں پہلے 3 اس پہ مین دروازوں پہ مشتمل تھا۔ اس کو توسیع کرنے کے بعد، کیونکہ یہ ہم شاہ سید محمد نور بخش اور حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی کے فالورز ہیں، تو تصوف کی دنیا میں ہمارا یدن بیدن مولا علی سے ملتا ہے۔ اور یہ جو خانقاہ ہے، جو خانقاہ کا تصور علامہ اقبال نے دیا ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہ یہ خانقاہ نہیں ہے، وہ آپ کے پنجاب کے وہ خانقاہ ہیں جو پیران پیر کے حجرے کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ تصوف کی دنیا میں شاہ سید محمد نور بخش اور امیر کبیر کے ماننے والوں کا خانقاہ جامع مسجد کہلاتا ہے۔ جامع مسجد اور خانقاہ کے ڈیفینیشن، بسم اللہ، اب آپ اندر تشریف لائیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ خانقاہ اور جامع مسجد کیا ہے۔ تو جناب علی، جامع مسجد جامع مسجد دنیا میں جسٹ اے پریئر ہال ہوتا ہے، جس میں صرف باجماعت جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کو باقی مکاتب فکر اس کو جامع مسجد کہتے ہیں۔ تصوف کی دنیا میں نور بخشیت کے امیر کبیر اور سید الحمدانی کے فالورز جو ہے، جامع مسجد کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ خانقاہ کے ڈیفینیشن میں خانقاہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں اعتکاف خانہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کو حجرے نظر آتے ہیں، یہ تمام اعتکاف خانے ہیں، کیونکہ اعتکاف خانہ شمالاً جنوباً بنایا جاتا ہے، شرقاً غرباً نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس اعتکاف خانے کے اوپر جو خواتین کے لیے پردے کا نظام ہے، جب محرم اور باقی مجالس ہوتے ہیں تو یہاں پہ خواتین کو بیٹھنے کے لیے یہ اسی اعتکاف خانے کے اوپر، جس کو چلا کھٹو کہا جاتا ہے بلتی زبان میں، یہ چلا کھٹو نہیں ہے، یہ چلا کھٹو ہے۔ چلا کھٹو بلتی زبان کا لفظ ہے، اور جہاں پہ یہ خواتین کے پردے داری کا نظام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تصوف کی نور بخشی مسلک میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے مجلس کو، کیونکہ ہم 40 دن تک مناتے ہیں، اور یہاں پہ مجلس جو ہے 14 دن ہوتے ہیں، تو جلوس جب نکالتے ہیں تو ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم اس کو عبادت کے طور پہ کیا کرتے ہیں۔ تو عبادت جب ہوتی ہے تو مجلس میں باوضو ہونا اور مسجد کا ایریا، اس عبادت گاہ کا ایریا ہونا شرط ہے۔ اس لیے اس کے جو مشرق کی حصہ ہے، اس کو یہ بہت بڑا ایک لان بن جاتا ہے، یہ ایریا، اور وہ جو آگے جہاں پہ ابھی آپ تشریف لائے، جہاں پہ ہم نے ابھی پتھر شتر پھینکا ہوا ہے، وہ ایریا، اور اس پورا خانقاہ کے اراؤنڈ میں یہ وہ جب جلوس یہاں سے مین دروازے سے نکلنے کے بعد یہاں جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد کم از کم یہاں 22-24 دستے ہوتے ہیں۔ یہ اس خانقاہ کو اراؤنڈ میں
چکر لگاتے ہوئے آخر میں وہاں پہ علم زمبر نشان تمام وہاں پہ اختتام پذیر ہونا ہے. تو یہ خانقے میں آپ کو اعتکاف خانہ ضروری ہے, آپ کو چلا خانہ چلا کھٹو ضروری ہے, اس کے مین آپ کو بڑا لان ہونا ضروری ہے, اراؤنڈ میں طواف کی آپ جو بھی آپ کا ہے وہ جگہ کا ہونا لازمی ہے. جناب عالیہ آپ کو دنیا میں مختلف جگہوں پہ اسلام کے اندر آپ کو 3 اذان بھی ملے گا, 5 اذان بھی ملے گا, مگر یہاں کی انفرادیت کچھ ایسا ہے, یہاں 6 اذان ہوتے ہیں. جہاں پہ نور بخشی جہاں کہیں ہوں گے اسی حدود میں نہیں جی, آپ کے پورا اور گانچھے میں جہاں نور بخشی مساجد ہوں گے وہاں 6 اذان ہوں گے. وہ 6 اذان یوں ہوگا, فجر سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی اذان ہوگی, کیونکہ سکردوں میں ہاں جی کیونکہ سکردوں میں جو اذان ہوتی ہے وہ نور بخشی جو مساجد ہے ان میں ہماری یہ اذان ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ پہلے سکردوں میں ایک ہمارا مسجد ہوتا تھا قصبہ تھا میں, ابھی میرے خیال میں 20-22 مساجد ہوئے. تو ایک دن شیخ جعفری صاحب نے مجھے کہا, تو شیخ جعفری صاحب نے ایک دن مجھے کہا, یار اقبال اور 2 خطبے وہاں دیجیے, اور یہاں پہ آج میں شیخ جعفری صاحب کا اگر یہاں اس خرقے میں ذکر نہ کروں, نہ پروردگار ان کو زندگی دے, تو یہ شیخ جعفری صاحب کی, تو انہوں نے 2 جمعہ سکردو جامع مسجد میں نور بخشی پہ کی تعلیمات پہ انہوں نے خطبہ دیا, اور اس خانقے کے لیے 2 جمعہ چندہ کر کے مجھے 3,15,000 روپیہ شیخ صاحب نے یہاں بھیجا. اس کے بعد وہ خود یہاں تشریف لائے دیکھنے کے لیے, پھر وہ یہاں بہت متاثر ہوا. پھر اگین یہاں پہ کیونکہ شیخ صاحب ہمارا امن کا دائی ہے, تو یہ صرف ہمارے اہل تشریف برادری کا قائد نہیں ہے, بلتستان پورے کا قائد ہے. تو سر یہ چھوٹی سی آپ کو اس خانقے کے بارے میں وہ تھا. اس کے بعد یہ خانقہ سر, اس میں اب آتے ہیں اصل اس خانقے کی فیوچر ہسٹری پہ. ہم نے یہ اگر سیمنٹ کا بنا تھا یا ہم وہ بنا دیتے تو میں 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر اس کو مکمل کر آدھی قیمت سے بھی کم پہ بنتا تھا. اچھا ابھی یہ دیکھو جی, یہ تمام جو پلر ہیں یہ تمام اخروٹ کے پلر ہیں, اور اس اخروٹ کے پلر کو بننے کے لیے کم از کم 300 سے 400 سال کا عرصہ لگتا ہے. اتنا اخروٹ ہے نا جی بڑا ہونے میں. اچھا اس کے بعد اس کو شنک میں تبدیل ہونے میں اور ٹائم لگتا. تو اس کا ہر یہ پلر جو ہے ایک تاریخ ہے یہاں کا. ٹھیک ہے جی, اور اسی طریقے سے ہم نے وہ جو پرانے آپ کو نظر آتے ہیں یہ چیزیں ہم نے پرانا وہی شیپ میں منتشر کرتے تو بہتر ہے سر. تو یہ 6 ستون ہے سر, یہی پرانا دروازہ ہے سر. اچھا اسی پرانے دروازے کو ہم نے ایز اٹ از انہی پلر کو اسی طریقے سے رکھ کے اسی جگہ پہ رکھ کے صرف ہم نے وہ محراب کو یہاں سے ہٹا کے وہاں کر دیا ہے سر. اور یہ خطنبان بھی وہی پرانے زمانے کا جو آج سے 400 سال پہلے بنا تھا وہی ادھر رکھا ہوا ہے, لکڑی کا ہے. یہ تمام ہینڈ میڈ ہے. اچھا یہ جتنے بھی کیے اس میں مشین کا استعمال نہیں ہے, ہینڈ میڈ ہے. اور یہ جتنے جالیاں ہم نے بنائی, ابھی سب سے خوبصورت بات سر آپ یہاں تشریف لائیں گے تو سر یہاں پہ یہ کرسی بھی آج سے 400 سال پرانا ہے. اچھا یہ محراب بھی وہی پرانا محراب وہاں سے ہم نے یہاں شفٹ کر دیا ہے. سب سے پیاری بات آپ کو یہ بورڈ جو نظر آتا ہے سر, اس میں یا اللہ, یا محمد, یا علی یہ بڑے حروف میں ہے. اس کے ساتھ چہردہ معصومین کے اسماء گرامی چھوٹے حروف میں ہے. اس کے ساتھ ہمارے پیران پیر کے اسماء گرامی بھی چھوٹے حروف میں. یہ جب سے خانقاہ بنا ہے سر, یہ تاریخ ہے 400 سال ہو گیا. تاریخ 400 سال سے شاید یہ بولتے ملسل دکھ جو خانقی باہر دروازے پہ لکھا ہوا ہے سر. دروازے پہ لکھا ہے
تو اس میں سر کانسیپٹ یہ ہے اقبال صاحب ایک منٹ سوری یا یہ سید محمد نہیں میر محمد جو قبلے میں جی انہوں نے بنوایا انہیں نے بنوایا. نہیں یہ مسجد جو ہے سر میر مختار اخیار نے بنایا تھا خان کا. اچھا شروع میر مختار اخیار نے بنیاد کو یا پھر کمپلیشن کے زمانے میں یہ محمد ہی میر محمد جو صحیح جو تو اچھا. تو سر اس میں یہ جو بڑا حروف میں لکھنے کا مقصد ہے سر اس میں یہ باقی چھوٹے اور یہ تین اسماء گرامی اسماء حسنہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور علی علیہ السلام کا یہ بڑا لکھنے میں فلسفہ یہ ہے. یہ اہل سنت اہل تشیع ہر ایک کا اپنا اپنا کلمہ یہ طیبہ ہے. ہمارا کلمہ طیبہ تھوڑا لمبا سا ہے. تو ہمارا کلمہ طیبہ میں یہ ہے یا اللہ کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ, یا محمد کا مقصد ہے محمد رسول اللہ, یا علی کا آگے تشریح ہے سر علی ولی اللہ. اس کے بعد باقی اس میں ہے والفاطمۃ امۃ اللہ والحسن والحسین صفوت اللہ علی محبہم رحمت اللہ وعلی مبغضہم لعنت اللہ. اس میں میرے والدین بھی آتے ہیں, میرے رشتہ دار بھی آتا ہے, میرے بیٹے بھی آتے ہیں, اگر جو منکرانے پنجتن پاک. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد سر اس میں اور ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہم جو اذان دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا یہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, تو وہ یہ خانقاہ وہ خانقاہ نہیں, یہ ایک جامع مسجد ہے. تو یہاں پہ علی ولی اللہ جو ہے ہمارے لیے جزو اعظم ہے. تو اس حساب سے یہ چیزیں یہاں پہ آیا ہوا ہے. تو اللہ کا کرم ہے, مولا پنجتن کی مہربانی ہے. ابھی لوگ علم یوں نشان لگاتا ہے, یہ پرانے زمانے کا علم یہ ہے. یہ بہت ہی جو شروع میں جو علم تھا وہ یہ علم تھا. یہ اس زمانے میں پتہ نہیں کتنے سال پرانا. تو اس میں یہاں پہ پنجتن پاک کے اسماء گرامی لکھا ہوا ہے. تھغس میں بھی یہ تمام ہمارے جو پیران پیر ہیں جو ہمارے یہاں بزرگان دین تشریف لائے ہیں, ان میں موسٹلی شروع میں ایران سے آئے ہیں, بعد میں عراق وغیرہ سے تشریف لائے ہیں. اس کا سلسلہ ہم آپ کو اوپر مسجد چخچن میں ہم آپ کو ذکر کریں گا. تو آج اللہ کا کرم ہے جی, ہمارا ویژن یہ ہے, یہ خانقاہ ہم دنیا کو بتائیں گے. یہ خانقاہ اگر کوئی دنیا والے پوچھے کہ دنیا میں سب سے بڑا خانقاہ کہاں پہ ہے وڈ کاروی میں, تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے انشاءاللہ. سب سے وڈ کاروی کا خانقاہ خپلو میں. یہ میرا ایک تمنا ہے, ویژن ہے. اس لیے ان تمام کو خدا ان سب کو عزت دے. یہ تمام مل کے سر ہمارے لیے یہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی ابھی ہمیں ٹائم لگے گا, مجھے مزید کوئی ساتھ میری بھی فرمائش ہے امن کی خانقاہ بھی آپ بتائیں. بالکل سر, یہ اللہ کا کرم. روحانیت سے بھرپور خانقاہ. میں جو ہے سب سے بڑی خانقاہ کہہ رہا ہوں. میں وہی سوچ رہا تھا کہ جی میں نے اس سے بڑی خانقاہ میں نے نہیں دیکھی ہے. اچھا یہ 1354 ہے, یہ 1354 یہ بات میں 1367 کا پیدائش 1367 جو ہے نا کھروں سر یہ کشمیر سے اس زمانے میں لے کے آئے بعد میں. پہلی شیپ پی کر یہ تو آپ کی صاحبزادی جو لاتا ہے. اچھا میری پوتی کے جامع مسجد چخچن پرانے زمانے میں اسلامیزیشن کے دور میں شخچن, اس سے پہلے بدھزم کے دور میں چخچن, اور یہ اس سے پہلے اس کا نام چکچر تھا. اور وہ پہلا نام ابھی آخر میں پھر وہی نام ریوائو ہو گیا. کہتے ہیں کہ یہ تاریخ دانوں کو زیادہ پتہ ہے, کیونکہ ان کے سامنے مجھے بولنا مناسب نہیں ہے. اس کو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں, دس از دی سمبل آف پیس فار دی ورلڈ, کیونکہ یہ تمام
इंसानियत के लिए और तमाम दुनिया के मज़ाहिब के लिए ये अमन का एक सिंबल है। वो इसलिए आज से नहीं पता करोड़ों है, उससे भी आगे है, कबल मसीह से ये एक इबादतगाह रहा है। ये जो हिस्सा है शुरू से, जब से इंसानियत ने खपलों में कदम रखा है, ये इबादतगाह रहा है। ये जगह शुरू में ये बोन मजहब क्या योमालाई मजहब में था। इसके बाद पता नहीं कितना अरसा योमालाई रहा, जिसका सबूत हमें केसर और लंगो ब्रुकमो इन तमाम के उसमें हमें आसार में मिलता है। इसके बाद यहाँ बुद्धिस्ट आया। बुद्धिस्ट आने के बाद इस जगह को बरवाई करके ये जो जगह है ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये जो सफाई किया हुआ ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। इस बुद्धिस्ट टेम्पल को मुनहदिम किए बगैर अगर दुनिया में इस्लाम अमन का मजहब है, ये प्रैक्टिकल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा सिवाय इस जगह के। क्योंकि अमीर कबीर सैयद हमदानी ने उस साइड पे वो लकड़ियों से और इस साइड पे इस पत्थर के पिलर से ऊपर का सतह बना दिया। और ये ऊपर वाला जो मस्जिद है, ये मस्जिद ये अमीर कबीर सैयद हमदानी का ये बिल्ट ए मॉस्क नहीं है, दिस इज ए कन्वर्टेड मॉस्क। क्योंकि बुद्धिस्ट टेम्पल कन्वर्टेड टू मॉस्क, ठीक है जी। तो ये 4-5 तहजीबों का एक क्योंकि मेरे पास इनके तारीख का पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे द्योमालाई कितना अरसा रहा, कबल मसीह में यहाँ पे बाकी चीजें क्या थी। तो ये है तो यही है। इसलिए ये स्लोगन मैंने खुद बनाया है। जब इन तमाम का मैंने स्टडी करने के बाद एज ए टूरिस्ट गाइड के मैंने सोचा दिस इज ए सिंबल ऑफ पीस फॉर द वर्ल्ड, ये दुनिया वालों के लिए अमन का। तो सर क्योंकि यहाँ पे अभी आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप आगे तशरीफ लाए तो यहाँ पे इस मस्जिद के दरवाजे पे सर 2 जंजीर लगे हुए हैं। ये 2 जंजीर जी। तो मुद्दई और मुद्दईले यहाँ लाते थे। लाने के बाद एक कहता था मेरा हक, एक कहता था मेरा हक। तो इस जंजीर को पकड़ने के बाद वो बयान देते थे। तो जिसका वो नाहक होता था वो इसी वक्त या यहाँ पे अंधा होता था या बहरा होता था, मतलब मौजिजा यहाँ पे ही दिखाया जाता था, ये इतने लेट नहीं होता था। इसलिए इस्लामाइजेशन के दौर में इसका नाम शख चंद पड़ गया। शख बल्ती जबान में फैसला करने की, अदालत, ज्यादा अदालत करने की जगह। नीचे वाले में बुद्धिस्ट के तौर में शख चंद इसलिए था क्योंकि इसमें एक लोहे का घोड़ा था। उस लोहे के घोड़े पे चढ़ के अमीर कबीर और ये अल्लामा के दरमियान मुनाजिरा हो। उस जमाने में यहाँ के लोग टोटली बल्कि अमीर कबीर टोटली पर्शियन अच्छा अवाम बल्कि, और इस जमाने का बल्कि नहीं, उस जमाने का बल्कि में तो एक लफ्ज़ और किसी मुल्क का नहीं था। तो ये मौजिज़ाना तौर पे एक दूसरे का वो क्या कहते हैं हिकमत दिखा के इस पूरा एरिया को इस्लाम में कन्वर्ट किया। एक होके मुसलमान नहीं हुआ गया। तो इसलिए ये 100% यहाँ पे एट ए टाइम मुसलमान हुआ। अच्छा तो इसलिए शख्चन और चखचनी कंसेप्ट को यानी क्रिया अच्छा तो इसके बाद यहाँ में बंगाली का चिबे यहाँ शखना ये तो सर इसमें शुरू में इसका नाम चकचन इसलिए पड़ गया क्योंकि इस गांव के मुनासिबत से रखा है। इस गांव का नाम चकचन है। इसके बाद बुद्धिज्म में चकचन हो गया। इसके बाद इस्लामाइजेशन में चकचन हो गया। अभी एक आसानी करना सियाचन तो आपने सुना है ना, सिया है ना, है नहीं सिया, द प्लेस है नहीं सिया। तो वो सिया जो है एक भुट्टी का नाम है, क्या जड़ी अल्पाइन रोज, झाड़ी का नाम है अल्पाइन रोज। यहाँ वो है ना तो वो सियाचन होती है। यहाँ
شخص چند یعنی انصاف والی جگہ. گاؤں کا نام اس مسجد کی وجہ سے ابھی گاؤں کا نام پڑ گاؤں گیا ہے. نہیں نہیں گاؤں سے مسجد کا گاؤں نام کا گاؤں سے مسجد کا نام نہیں بنا, مسجد سے گاؤں کا نام بن گیا ہے. بھائی تو چکچا نہیں لے نہیں, اسی وجہ سے وہ چکچن ہے. یہ شخص چند یہ شخص چکچن ایک ہی بات ہے. نہیں ہے نا, ایک کی بات نہیں ہے. یہ جی مدعی مدعلے دونوں ادھر سے ان کو پکڑ کر جو ہے بیان دیتے تھے, وہی تو میں نے عرض کیا. پھر اسی پر یہ اللہ فیصلہ کے ہو جاتا. دروازے پہ ایک نے ادھر سے بیان دیا, ایک نے ادھر سے. نہیں یہ تو دیکھو نا, اس کو آپ اس کو پکڑ کے جو ہے نا اپنا بیان. یہ تو اللہ کا دروازہ ہے نا, یہ مسجد کا دروازہ ہے. یہاں انصاف نہ ہو تو کہاں ہو جائے. کہاں ہوتا ہے؟ اس کو پکڑ کر جو ہے بیان اب بھی ہے, جو اس کا رواج اب بھی ہے. میں 100% 200% میں مانتا ہوں. ایرانی اسکالر یہاں پہ آیا, یہ تھا ایران کا کلچر کونسلر, اس کو میں نے دعوت کر کے یہاں لایا. یہاں دعوت کر کے لانے کے بعد اس نے یہ تمام کاروی اندر سے باہر سے سب دیکھا. وہ اس کاروی میں کے علم میں وہ ماہر تھا. اس نے مجھے کہا اقبال تجھے پتہ ہے یہ تمام پھول اللہ تعالیٰ کے 99 اسم ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسم ہے, یہ جو لگی ہوئی کاروی ہے, اور 14 معصومین کے اسماء گرامی یہ تمام پھولوں کی شکل میں. تو مجھے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا تمہارا اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے دنیا سے لوگ آئے گا, جس طریقے سے تم ہمیں یہاں پہ بریفنگ دے رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ تو 4-5 کلچر کا آپ ایٹ اے ٹائم یہاں بیٹھ کے آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. اچھا سر, دوسرا اس مسجد کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھنے میں تو یہ چھوٹی سی جگہ ہے, مگر اللہ تعالیٰ کا معجزہ ایسا ہے سر کہ یہاں پہ اتنے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اس میں سماتا ہے. یہ اس ذات کا کرم ہے. اس کے بعد اس کی پریزرویشن کے لیے سر ایک زمانے میں میں نے کوئی 40-45 لاکھ روپے سے رکھا تھا, اس لیے ابھی یہ چیزیں بنائی جب میں ممبر تھا. تو ابھی اس کے اراؤنڈ کے مکانات تمام ہم نے لیے ہوئے سر اس مسجد کے لیے, اس مسجد کے لیے لیے ہوئے ہیں. تو ان تمام کا پیمنٹ ابھی ان تمام کو ہٹا کے اس مسجد کو ہم نے پروویننٹ کر کے آگے نکالنا ہے انشاءاللہ. یہی رہنا ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں کرنا, صرف اراؤنڈ کو خالی کرنا. اچھا دوسری بات, اس لکڑی کو کوئی 800 سال ہو گئے, ابھی تک یہ خراب نہیں ہے. وجہ ہے سر اس میں وجہ یہ ہے, ابھی تو خیر ہمارا وہ بابو حسین نے ان تمام کو یہ رنگ کر کے ہم بعد میں اس کے ساتھ بہت لڑ بھی پڑا, مگر کیا کرے گا, اس کا ایک خواہش تھا اس نے کیا. مگر پرانے زمانے میں یہ تھا سر, شب عاشور کے دن 9 محرم کو ہمارے خپلو پائن کے تمام لوگ یہاں جمع ہوتے اور تمام گھروں سے ایک ایک پیالہ ہم نے خوبانی کا تیل جمع کرنا ہے, اور جتنے نوجوانان ہیں ان تمام نے وہ شب عاشور کے دن ان تمام کو پالشنگ کرنی ہے خوبانی کے تیل سے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ مجھے ہمارے پیر سید اون علی شاہ نے اون علی شاہ صاحب نے اس کے وفات سے پہلے میں نے اس سے ایک سوال کیا سر اسکردو میں کہ جناب آپ لوگ یہ محرم 2 مناتے ہیں, رمضان آپ نہیں مناتے, ایک مناتے. پھر اس نے مجھے بتا دیا اسد مجلس کی ابتدا اس چخچن سے ہوئی, اور وہ کنفرم ہوا مجھے, کیونکہ یہ خپلو پائن والے کرتے ہیں جی, ہم خپلو والے نہیں کرتے. میں نے ان کا انٹرویو کیا جی اسی پر. اچھا مجھے وہ پتہ نہیں تھا, مگر اس کو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے یہ تمام چیزیں بتا دی. تو یہ اللہ کا کرم ہے جی. مولانا 1381 میں بنا ہے. اسلام آیا تھا, سید علی حمدانی تشریف لائے تھے یہاں پہ. 1370 میں سمرقند میں امیر تیمور پاور میں آئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے تیمور جو ہے وہ تو وہ ایک اس نے یورپ سے لے کے جو ہے دہلی تک لوٹ مار مچایا, فساد مچایا, قتل کیے. تو اس کا خوف ایسا تھا, اس نے تو وہ ترکی وہ یلدرم خلیفہ یلدرم کو جو ہے اس کو تو گرفتار کیا تھا. جی جی. تو یہ ایک شہر ہے, اگر نہ تیمور شور و شر کرتے کئی امیر ایک طرف گزر کرتے, یعنی اگر تیمور جو ہے یہ شور و شر فساد نہ مچاتا تو سید علی حمدانی نے یہاں کہاں تشریف لانا تھا. تو ہم تو the credit goes to وہ امیر تیمور جی, یعنی وہ اس نے جی اس نے ایسا عدم مچایا کہ جی امیر یہ سید علی حمدانی ان کے والد جو ہیں گورنر تھے,
ہمدان کے، یہ پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتے تھے. یہ خود جو ہے وہ صوفی عالم دین تھے. میرا خیال ہے ہمارے اصطلاح میں ہم ان کو جو ہے یعنی وہ آیت اللہ مانتے ہیں نا. یعنی آج کل جسے عرف عام میں آیت اللہ کہتے ہیں نا، یہ اسی منصب پر فائز تھے سید علی ہمدانی. تو یہ تشریف لائے جی اپنے 700 حامیوں کے ساتھ. 700 ہمیں ساتھ جی یہ تشریف لائے. اور یہاں پہلے یہ وہ مانسرا والے راستے سے نا کشمیر آئے، کشمیر سے یہاں تشریف لائے. یہاں اسلام پھیلانے کے بعد یہ چلے گئے جی کاشغر. یہاں ایک سیاچن گلیشیر یہ جی یہ کراکرم نہیں کراکرم پاس کراکرم پاس جی کراکرم پاس سے یہ کراس کر کے وہاں نہیں وہ سیاچن سے آگے کیٹو یعنی کراکرم پاس جو ہے وہ ادھر ہے. آج کل جہاں یہ آپ کا سیاچن ختم ہو جاتا ہے نا، وہاں سے آگے جو ہے وہ وہاں سے تھوڑا سا آگے ہے وہ سے وہ کیا بہت مشہور اقصی چین والے اس طرح سے جو ہے تھوڑا سا اس طرح جی. تو یہ ایک ٹریڈ روٹ ہے. وہاں خوتن کاشغر اور یارکن اس لائن میں نہیں آتا ہے. وہاں سے جو ہے ادھر سے ایک جاتا ہے جی انڈیا تک جو ہے وہ ایک ٹریڈ روٹ ہے. اس روٹ میں وہ شامل ہو جائے تو پھر جو ہے وہ آپ کاشغر یارکن اور خوتن جا سکتے. تو سر یہ چلے گئے یہاں اسلام پھیلانے کے بعد. پھر وہاں سے آئے 1383 میں شگر، وہ آیا مشتق پاس سے. یہ جو شگر ہم جو کیٹو پاس کہتے ہیں نا، کیٹو کے پہلو میں مشتق پاس سے وہاں سے تشریف لائے شگر میں. اور شگر میں پورا سال یہ رہے. تو امبڑی کل آپ دیکھیں گے امبڑی انہوں نے تعمیر کی. چھپرنجی میں بہت اس کا بھی آدھے جیسا جو ہے مسجد ہے جی چھپرنجی، وہ تعمیر کیا. اس کے جو ہے ایک دیوار کے اس لائٹ پہ جو ہے ایک سورہ جو ہے مزمل، اگر میں کون سے سورہ آپ مزمل جی وہ جو ہے وہ وہاں پہ کارو کرایا. اچھا تو وہاں انہوں نے دو کتابیں لکھی. ایک تو ہے نا جو مودۃ القربہ اور ایک اور ہے ذخیرۃ الملوک. یہ 2 کتابیں وہاں پہ لکھی. پھر اس کے بعد یہ تشریف لے گئے 84 میں یہاں سے چلے گئے. تو پھر وہاں مانسرا وہاں ایک نواب تھے، نواب کے محل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. میں اس جگہ پہ گیا ہوں. اچھا میں اور یہ ہمارے دوست وہ اپنے حسن جی ہم ساتھ گئے تھے جی. وہاں جو ہے وہ فرضی محترم جی. پھر یہاں سے وہاں سے منگایا جاتا تھا نا اس وقت تاکہ سڑ نہ جائے. تو میرے خیال میں کچھ کر کے یہ لے جا کے جو ہے وہاں ختلان میں دفن نہیں جانا اٹھا کر جی اٹھا کے نا 6 ماہ کندھوں میں اٹھا کر چلتے آگے تاجکستان. ہمارے ایک شاعر نے اس کو یوں لایا ہے زبرالدو تشربت رسید ولی. یعنی یہ میرا ایمان یہ ہے کہ جی سید علی ہمدانی تشریف لائے اور خپلو اور شگر 2 ریاستیں انڈیپینڈنٹ ریاستیں تھیں. اسکردو آج کل جسے بلتستان کہتے ہیں، یہ اس زمانے میں 3 انڈیپینڈنٹ سلطنتوں کا نام. ایک تو اسکردو تھا، اسکردو میں روندو اور کھرما تک یہ سب شامل تھا. یہ بوہا کا دور جی. اچھا اور پھر اس کے بعد خپلو بالکل انڈیپینڈنٹ تھا، شگر جو ہے بالکل انڈیپینڈنٹ تھا. اس لیے زبرالدو تشربت رسیدہ ولی انہوں نے جو ہے برالدو سر یہ آخری گاؤں ہے. وہاں سے چھوڑبٹ جو ہے خپلو کا آخری گاؤں ہے. زبرالدو تشربت رسیدہ ولی انہوں نے ان 2 ریاستوں میں اسلام پھیلایا. اس کے بعد یہ چلے گئے. اس کے 100 سال بعد شمس الدین عراقی تشریف لائے چکن. اور وہاں یہ بوخا کا دور تھا جس نے یہ قلعہ بنایا ہے. تو اس کا بیٹا شیر شاہ جو ہے اس کا خصوصی مرید تھا. تو وہاں یہ 6 سال تشریف لائے. 6 سال وہیں پہ جو ہے وہ تشریف رکھے. پھر اس کے بعد پورے علاقے میں ان کو بچکن کہتے ہیں بلتستان میں. جی جی ابھی یہ جو مسجد بنایا ہے نا یہ عراقی بچکن کا تیار کر رہا ہے، تعمیر کرتا ہے. یہ جو جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ امیر کبیر کا نہیں، وہ امیر کبیر والا نیچے ہے، یہ بچکن والا. بہرحال اسی جگہ پہ جی جی کبیر جہاں ہم اس وقت ہم آپ ہیں. یہ ایک بہت تاریخی جگہ ہے جی. یہاں امیر کبیر تشریف لائے. پہلی مسجد بلتستان میں اسی جگہ پہ جہاں ہم آپ کھڑے ہیں اسی جگہ بنی ہے پہلی مسجد جی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسکردو میں شمس الدین عراقی نے پورے بلتستان میں جمایا. لیکن اسٹل
تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جی 100% مسلمان نہیں تھا. 1663 میں اورنگزیب آیا سری نگر میں شاہ ہند میں، تو یہاں بلتستان کا بادشاہ جو ہے اس وقت شاہ مراد تھا. شاہ مراد کی پورے بلتستان پر حکومت تھی. اب یعنی موجودہ بلتستان اس کے زیر نظیر ہے. تو وہ سلام کے لیے گیا. آپ کو پتہ ہے نا وہ سارے جو ہے وہ چھوٹے موٹے راجے جاتے تھے. تو وہاں اس کا جو پرسنل جو ڈاکٹر تھا نا وہ فرانس ہوتا ہے، فرانکوس برنیئر جی. تو برنیئر نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی سلطنت ایک بادشاہ جو ہے ادھر گھوم رہا ہے، تو اپنے نواب سے کہا یار اس کے ساتھ ایک شام مناؤ تاکہ میں اس سے جو ہے کچھ معلومات لے لوں. تو شام کو اس نے دانشمند خان نے کھانے پہ بلایا. تو کھانے پہ جو ہے وہ شاہ مراد سے جو سوالات پوچھے اس کا جو جواب دیا نا اس میں موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ جی وہ شاہ مراد کہتا ہے کہ جی پہلے سارے جو ہیں جنٹائل تھے. جنٹائل تو آپ جانتے ہیں نا وہ یعنی غیر الہامی عقیدہ رکھنے والے لوگ جنٹائل کہتے ہیں. یعنی ہم اور ہم میں کافر آتے ہیں، پہلے کافر تھے. اور اب جو ہے مجھ سمیت بازی جو ہے اکثریت پورا بلتستان نہیں کہتا ہے، مجھ سمیت بہت بڑی میجارٹی جو ہے وہ مسلمان ہے. اور مجھ سمیت سب جو ہیں وہ شیعہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں جو ایران کا مذہب. یہ اس کا یعنی بھارت نے اس کا ورڈ کا عرض کرتا ہوں برنیئر نے جو لکھا ہے وہ یہ تو وہ آپ کا فرمانا بجا. یہاں کی جو خپل و ملک یہاں پہ جو ہوا یہ اوپر راجہ کا محل تھا. امیر کبیر تشریف لائے، سیدھا راجہ کے پاس گئے. راجہ نے دعوت اسلام دیا جو ہمیں سینہ بہ سینہ اور جو وعن نے جو ہمیں بتایا. تو یہاں پہ آیا تو پھر اس زمانے کے راجہ صاحب نے کہا یار میں امور سلطنت کو چلاتا ہوں، یہ مذہبی چیزوں کو میں تو نہیں چلاتا. وہ تو نیچے چقچن میں اس کو اس زمانے میں اس کو چقچن کہتے تھے. چقچن میں لاما بیٹھا ہوا، آپ جانے لاما جانے. اگر آپ جیت گیا تو آپ یہاں کا بدھسٹ بن جاؤ، اگر لاما ہار گیا تو آپ ان تمام کو اس کے رعایا کو مسلمان کرو. تو اس طریقے سے اس زمانے میں ڈول ڈابے میں اوپر جو تھوکسی گھر سے تمام پبلک یہاں جمع ہوا جی. اس زمانے میں یہ غرض سے اوپر کا حصہ خپلو تھا، ہنڈلی سے یہ والا خپلو تھا، وہ نیچے آبادی نہیں تھی. اس کے بعد وہ یہاں پہ آئے. یہاں پہ آنے کے بعد ان دونوں کا مناظرہ ہوا. یہاں چقچن جس کو میں نے آپ کو عرض کیا، یہاں ایک لوہے کا گھوڑا تھا جی. اس لوہے دنیا میں دستور ہے پہلے مہمان کو کہتے ہیں یار آپ اپنا کھانا تناول کریں. تو لاما نے امیر کبیر کو ریکویسٹ کیا کہ جناب آپ ہمارے مہمان ہیں، خپلو کو اس لوہے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جو 5 چکر کرے گا وہ اس کا مذہب اختیار کرے گا. وہ ایگری ہو گیا. پھر پہلے امیر کبیر اس پہ سوار ہوا جی. تو اس نے خپلو کو 5 چکر کیا، وہ ٹھیک طریقے سے یہاں بیٹھ گئے. اس کے بعد لاما چڑھا. لاما نے بھی دیکھو جو اللہ تعالیٰ جب حکمت دیتا ہے، اس نے 2 چکر کیا. تیسرے چکر میں امیر کبیر نے اپنے جوتے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہوا میں پھینکا. پھر وہ اس لاما کے گھوڑے کو اس جوتے نے وہ تماچا لگاتے ہوئے اس جگہ پہ ڈراپ کیا. تو اس طریقے سے پورا یہ ایریا مشرف با اسلام ہوا. اور لاما اس وقت ایگریمنٹ تھا جی امیر کبیر اور لاما کا. امیر کبیر کے ساتھ ایگریمنٹ یہ تھا اگر لاما جیت گیا تو امیر کبیر نے بدھسٹ بننا تھا. اگر لاما جیت گیا تو اس کے رعایا نے مسلمان ہونا تھا. لاما خود یہاں سے اڑ کے تیخشی جانا تھا. اس زمانے میں لاما کا جو سینٹر تھا وہ چھوربٹ تیخشی میں تھا سر. اس لیے ہمارے جو یہاں پہ جو معلومات جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ تھا سر. ہمارے ایک دوست ہیں سر کے بعد میں تھوڑا اتفاق کرتا ہوں. ایک انگریز نے بھی یہ لکھا ہے